أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب قل اے مکرم اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اعوذ برب الفلق کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جس کو رب نے پیدا کی۔ ناظرین، یہ دو صورتیں ہیں جسے معوذتین کہا جاتا ہے۔ معوذتین یعنی وہ دو صورتیں جن کے ذریعے پناہ مانگی جاتی ہے، پناہ لی جاتی ہے، اور ہر چیز کے شر سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دعا کے طور پر دی ہے، اسی لیے اسے معوذتین کہتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اور یہ صرف دو صورتیں نہیں ہیں بلکہ اس کا اہتمام اتنا زیادہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی صورت آج تک نہیں اتری، ان جیسی صورتوں کو نہیں دیکھا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس کا ورد کرا کرتے تھے، اور ہم جب اس کی تفسیر کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنی اہم دعا ہے، جو ہمارے لیے کتنی ضروری دعا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم اور آپ کے لیے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کی۔ اس کا ایک شان نزول ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے کے اندر یہودیوں نے کئی مرتبہ کانسپریسی کی، آپ کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی کوشش کی، آپ کو زہر دینے کی کوشش کی۔ آپ جا رہے تھے اور آپ کے اوپر کی طرف سے بڑے پتھر کو ان کے اوپر گرانے کی کوشش کی تاکہ معاذ اللہ آپ شہید ہو جائیں، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت۔ اسی طرح ایک طریقہ انہوں نے اپنایا کہ انہوں نے سحر کیا، اور اس سحر کا اثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فزیکلی ہوا، یعنی ان کے جسم اثر پر اس کا اثر ہوتا تھا، اور وہ کئی مرتبہ بہت ساری چیزیں بھول جایا کرتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ اس تکلیف کو دور فرما۔ چنانچہ یہ دو صورتیں نازل ہوئیں، اور ان دو صورتوں میں بتایا گیا کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے، اور اس جادو کا اثر کیسے ختم کرنا ہے یہ بتایا گیا، اور وہ جادو کر کہاں رکھا گیا، کس میں گرہ لگائی گئی اور کتنی گرہ لگائی گئی۔ تو یہ پوری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئیں۔ لبید نامی یہودی تھا، اس نے اور اس کی لڑکیوں نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر رکھا۔ چنانچہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، دونوں صورتوں کو ملا کر اس میں 11 آیتیں ہیں۔ چنانچہ جب جن کو بھیجا، غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، اور اس کنویں میں سے اس چیز کو نکال کر ان کی گرہ کو، اس میں گرہ لگی ہوئی تھی، اور 11 گرہ لگی ہوئی تھی، وہ پڑھتے جاتے تھے، ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے، اور وہ گرہ کھلتی جاتی تھی۔ یہ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سارے گرہ کھل گئیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل افاقہ ہو گیا۔ یہ اس کا شان نزول ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتلایا ہے، لیکن یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اپنی پناہ میں کیسے رہا جائے اس کی دعا دے دی۔ اسی لیے اس کو معوذتین کہتے ہیں، پناہ لینے کی چیز۔ ہم جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں کہ جب قرآن کریم پڑھنے بیٹھتے ہیں تو تعوذ پڑھتے ہیں، یعنی اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اور اللہ کی جب پناہ میں آتے ہیں تو شیطان کے وسوسوں سے اور اس کے ہیلوں سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر اللہ فرماتے ہیں قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، صبح کے رب کی۔ برب الفلق، رب کہتے ہیں ایسی چیز کو جو ہر کسی چیز کی دھیرے دھیرے پرورش کرے، یعنی چھوٹے سے لے کر اوپر تک لے جائے، اس کو رب کہا جاتا ہے۔ وہ اس کا مالک بھی ہو اور اس کی پرورش بھی کرے اور اس کے مصلحت کے اعتبار سے کرے۔ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اب وہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کو صرف دودھ پلایا جاتا ہے، پھر تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے تو تھوڑی دودھ میں ملا کر کوئی چیز دی جاتی ہے، پھر جیسا بڑا ہوتا ہے تو پھر اب اس کو عام کھانے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو والدین کی تربیت ہے، اسی کو تربیت بھی اسی سے ہے کہ والدین اس کے مناسب جو چیزیں جتنی اس کے مناسب، اس کے مصلحت اور اس کے فائدے کو سامنے رکھ کر دی جائے، اسی کو پرورش کرنا کہتے ہیں، اسی کو رب یربی تربیتاً کہتے ہیں۔ جو ایسا کرتا ہے اسے رب کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ماں باپ والدین کی دعا کے لیے آتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب آپ ان والدین پر رحم فرما جیسا کما ربیانی، جیسا انہوں نے میری تربیت کی، میری پرورش کی، صغیراً بچپنے میں۔ رب تبارک تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ رب ہے، تمہاری پرورش کر رہا ہے،
और कितना अजीम है, रब्बिल फलक, सुबह के रब की। फलक के असल माने आते हैं फाड़ने के। कोई चीज़ अंदर छुपी हुई हो, उसको हम फाड़ कर अंदर से कोई चीज़ निकाल लें, इसे फलक, इसे फलक यफलुक है। जैसे फालिकुल इस्बाह, अल्लाह तबारक ताला क्या करता है, सुबह को निकालता है। रात की तारीकी होती है और रात की तारीकी में से जब सुबह का ज़ुहूर होता है तो वो अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला फालिकुल इस्बाह है। इसी तरह फालिकुल हब्बी वन नवा, अल्लाह तबारक ताला दानों को फाड़ने वाला है, दानों को और गुठलियों को फाड़ने वाला है। ये सब चीज़ होती है, लेकिन इसके अंदर से दरख्त निकलता है, पौधा निकलता है। तो ये कौन करता है, ये फालिक है, यानी अल्लाह तबारक ताला फाड़ने वाला है, निकालने वाला है। तो यहाँ पर भी फलक के माने यहाँ पर आ रहे हैं सुबह के। सुबह में भी रात की तारीकी को ख़त्म करके जो सुबह निकाली जाती है, सुबह का रब। और ये बहुत अजीम चीज़ है, क्योंकि सुबह का रब बोलकर ये सिर्फ सुबह नहीं हो जाती कि रोशनी हो गई, बल्कि पूरे यूनिवर्स का निज़ाम चल रहा है, हमारा निज़ाम शमसी चल रहा है, जिसकी वजह इसको कौन कर रहा है, तो रब्बिल फलक, जो आसमान का, जो सुबह का रब है। और किस चीज़ से पनाह मांगी जा रही है, एक ऐसा जुमला जिसके अंदर दुनिया में पाए जाने वाली जितनी बुराइयां हैं, जितने नुकसानात हो सकते हैं, अल्लाह तबारक ताला उससे हमारी हिफाजत का मामला फरमा रहा है। मिन शर्रि मा खलक, हर उस चीज़ से, हर उस चीज़ के शर से पनाह मांगी जा रही है, खलक, जो अल्लाह ने पैदा की। अल्लाह के अलावा दुनिया में जितनी चीज़ें अल्लाह ने पैदा कर रखी हैं, वो सब की सब इसी ज़मरे में आती हैं। यानी अल्लाह खालिक है और बाकी तमाम चीज़ें मखलूक हैं। और अल्लाह तबारक ताला ने हर चीज़ के अंदर कुछ भलाई भी रखी है तो कुछ उसके नेगेटिव पॉइंट भी रखे हैं, कुछ प्लस है तो कुछ माइनस है, शर है, खैर है। जैसे मिसाल के तौर पर आदमी के पास पैसा है, उस पैसे के अंदर अगर आदमी उस पैसे से अच्छा काम करे तो वो खैर है, उस पैसे से अगर बुरा काम करे तो वो शर है। ख़ुद इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, ये उसकी लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, अल्लाह ने कहा कि इंसान के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने बेहतरीन सांचे में पैदा किया। लेकिन एक अल्लाह ताला फरमाते खुलिक़ल इंसानु मिन अजल, कि इंसान के अंदर जल्दबाजी है। खुलिक़ल इंसानु हलूआ, इंसान को एकदम कमज़ोर पैदा किया, वो बहुत जल्दी घबरा जाता है। ये इंसान के अंदर की बुराई है। इसी तरह और भी चीज़, दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें पाई जाती हैं उनके अंदर खैर भी है, उनके अंदर शर भी है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये आयत आप पढ़ लीजिए, मेरी पनाह में आ जाइए, और मिन शर्रि मा खलक, हर उस चीज़ के शर से जो मैंने पैदा की है, उसके शर से हमारी हिफाजत होगी। हम अल्लाह के पनाह में होंगे। हम गाड़ी में बैठें तो गाड़ी के शर से हमारी हिफाजत हो, हमारे लोगों के शर से हमारी हिफाजत हो, हमारे शर से लोगों की हिफाजत हो। ये इस तरह शर, हर तरह के शर में, हर तरह की बुराई से पनाह मांगी जा रही है। मिन शर्रि मा खलक, ये एकदम जनरल और उमूम हो गया, इसके अंदर सारी बुराइयाँ आ गई।